ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اوکے سر، دوسری غالب بھائی، یہ آپ کا میں سائنس کہانی چینل دیکھ رہا تھا، تو وہ ویڈیوز خاص طور پہ جو آپ نے گلیکسیز پہ بنائی ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد تو جو بلیور ہوگا اس کا بلیف تو اور بڑھے گا، رادر دین کہ میں اس دوسری آئیڈیولوجی کی طرف جاؤں۔ تو کیا مجھے آئی واز ریئلی بھی سرپرائز کہ جس بندے کے پاس اتنی نالج ہے کہ وہ ایک نان بلیور بھی ہو سکتا ہے، تو آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی گلیکسیز آ رہی ہے سب کچھ یہ ایک انرجی کی وجہ سے ہے، یا تو پھر میرے پاس ایٹ دی اینڈ یہ کنکلوژن آ جائے کہ یہ پھر میں انرجی کو خدا مان لوں یا یہ اس یونیورس کو خدا مان لوں؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اتنی گیلیکسیز دیکھنے کے بعد مجھے یہ تو پتا کہ جس نے اتنا کچھ بنایا ہے نا، وہ کسی 1400 سال پرانے عربی بدو کے خواب میں آ کے اس کو نہیں بتا سکتا کہ میں نے ایسے ایسے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس نے اتنی گیلیکسیز بنائی ہیں نا، وہ آج اس کو کیا موت پڑی، آج کیوں نہیں بات کر سکتا ہم سے؟ مجھے پتا، مجھے لاجیکل ریزن چاہیے کہ اسے 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کیوں بات کرنی تھی، آج کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ ختم نبوت کیوں آ گیا؟ نبی چلتے رہتے، آج بھی نبی ہوتا بیٹھا ہوا، کوئی ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری سمجھا دیتا، کوئی بلیک ہولز کا پرابلم سالو کر دیتا، نبی کا فائدہ تو ہوتا نا پھر کوئی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 1400 سال پہلے وہ باتیں بتائی جن کا ہمیں 0% بھی فائدہ نہیں ہے؟ بھائی یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مذہب کے خدا نے یہ سب کچھ بنایا تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے پھر؟ کیونکہ ایک تو بات یہ ہے، کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے کہ خدا تب بات کر سکتا تھا آج نہیں کر سکتا۔ آج تو بھائی اگر خدا ہم سے بات کرتا تو ہم ریکارڈ کرتے، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والی لاکھوں سال تک لوگ دیکھتے اس ویڈیو کو اور کہتے ہاں جی خدا نے بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو غالب بھائی پھر آپ یہ نہیں سمجھ، اب اگر اس طرح کا ہوتا تو وہ تو جو ریلیجن میں ہمیں ٹیسٹ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے دنیا میں، تو خدا تو ہمیں آخرت میں ہمارا وہ کنورزیشن ہوگی، تو وہ ٹیسٹ کا کیا فائدہ رہا تھا؟ اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ ٹیچر جو ہے، یہ ایسا اسٹوپڈ ٹیسٹ تو میں نے نہیں دیکھا دنیا میں، سارے ٹیسٹ بتا کے لیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ لینے والا بھی سامنے ہوتا ہے، پیپر جس نے بنایا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کس نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا اسٹوپڈ ٹیسٹ تو میں نے نہیں دیکھا کہ ہاں جی نہ ٹیسٹ لینے والے کا پتا ہے، ہمیں بس شک سا ہے کہ ٹیسٹ لینے والا کہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی دعوے کری جا رہا ہے اپنی کتابوں میں کہ میں نے ٹیسٹ لینا، میں نے ٹیسٹ لینا۔ وہ بھائی تو نے ٹیسٹ لینا سامنے آ کے لے نا، ذرا پتا تو چلے کہ تو ٹیسٹ لینے کے لیے کوالیفائڈ بھی ہے کہ نہیں۔ سمپل سی بات مجھے بتائیں، یہ مولوی ہر وقت بک بک کرتے رہتے ہیں وہ جی ٹیسٹ ہے جی دنیا ٹیسٹ ہے۔ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ٹیسٹ ہے جو کہ جس کا نہ ایگزامینر سامنے ہوتا ہے، نہ پتا ہوتا ہے کوسچن پیپر کس نے بنایا ہے، نہ پڑھانے والے کا پتا ہے کوئی ہے؟ بتائیں مجھے ایسا ٹیسٹ، اتنا اللاجیکل اتنا اسٹوپڈ ٹیسٹ کون لیتا ہے؟ اور کون اس سے زیادہ اسٹوپڈ وہ ہوتا ہے جو اس طرح کا ٹیسٹ دے گا کہ نہ کوسچن پیپر، نہ کورس پڑھایا، نہ کوسچن پیپر دیا، نہ ٹیچر کا پتا ہے، نہ کوسچن پیپر بنانے والے کا پتا ہے، نہ ایگزامینر کا پتا ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، بس ایویں ٹیسٹ ہے جی بس۔ تو اس نے ہمیں بتا دیا نا اپنے رسولوں کے تھرو کہ ایک آخرت کا دن ہمیں نہیں تو اس جواب دے کے ہونا ہے۔ رسول کون بھائی؟ پہلے تو ہم رسولوں کی کریڈیبلٹی چیک کرتے ہیں نا کہ رسولوں کی کریڈیبلٹی کیا تھی۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ رسول بےچارے شاید مغز مار لوگ تھے، بالکل پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی ان کو۔ یعنی رسول اللہ کو ایک یہودیہ نے یہ بتایا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، رسول اللہ کے پسینے چھوٹ کے گھر آ کے رسول اللہ کو بخار چڑھ گیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ لٹرلی ڈر گئے قبر کے عذاب سے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ہے جو ہمیں کورس پڑھا رہا ہے، جس بیچارے کو خود ہی نہیں پتا تھا کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، ایسا یہ بھی ٹیچر تو ہو نہیں ہونا سکتا ہے چاہیے۔ اس بندے کو پتا ہو، ریمائنڈ جب کراتا ہے کوئی دوسرا بندہ تو اس پہ وہ شدت آ جائے، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بہت ساری باتوں سے انسان کو علم ہوتا ہے، جب دوسرا ریمائنڈ تو کراتا ہے تو اس آپ کی کیسے شدت کہہ بڑھ سکتے ہیں جاتی کہ ان کو پتا تھا؟ کیا رسول اللہ کو پتا تھا کہ ایک بھی گیلیکسی ہے؟ ہے۔ وہ تو ان کا کلیم بھی نہیں تھا نا، دیکھیں وہ تو دنیا میں آئے تھے، ہمیں جب ان وہ کا چیز کلیم ہی بتانی نہیں جو تھا تو بھائی آپ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گیلیکسیز بنانے والا خدا اسی رسول کا خدا ہے؟ کیونکہ مین تو بات ہے کہ اس خدا کو پھر اس گیلیکسیز اپنے سب سے پیارے آدمی کو جس سے اس نے دنیا کا سب سے زیادہ نالج دیا، اسے بیسک نالج ہی نہیں دیا گیلیکسیز کے بارے میں یا سورج کے بارے میں یا زمین کے بارے میں۔ گلیکسیز تو خدا کو پتا تھا نا کہ وہ دوسری نہیں تو آنے پھر والی اس نے جنریشن رسول کو اللہ کو دریافت کیوں کر نہیں لیں گے، انسان بتائی؟ اپنی عقل سے۔ آئنسٹائن کو پتا تھا، آج بچے بچے کو پتا ہے، اور تو مجھے تو ترس آتا ہے رسول اللہ پہ کہ ان کو نہیں پتا تھا۔
انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں جو آئنسٹائن نہیں بتا سکتا تھا, جو جیب ویب کی دوربین نہیں بتا سکتی کیوں تھی, کون سی وہ چیزیں ایسی بتائی نا بات انہوں نے. رسول اللہ نے بتائی ہے جو کہ آج ہم ان سے بہتر نہیں جانتے؟ جنت جہنم ہے, جواب دہ ہونا ہے, خدا ہم آخرت میں اس کس کا طرح کون سا, کامیاب ہو اس سکتے کا ہیں. ثبوت کدھر ہے, اس کا ثبوت کدھر ہے؟ وہ یہ تو گپ ہے نا, اب ہم یہ تو پھر گپ ہماری ہے نا, یہ تو نارس میتھولوجی میں بھی جنت اور جہنم تھی نا, تو ہمیں پتا ہے ان کو بھی کسی خدا نے بتائی تھی, اسی طرح کسی خدا نے رسول اللہ کو بھی نہیں بتائی, وہ ورنہ چلیں ان آپ کی بھی سچی پہلے مان لیں, ان کی بھی سچی مان لیں. ہم، پھر یہ تو پھر دیکھیں کرسچنس ہمارا کا تو بھی کلیم ہی ہے نا. دیکھیں, جتنا ثبوت آپ کے پاس رسول اللہ کے سچے ہونے کا ہے نا, اتنا ہی ثبوت کرسچنس کے پاس عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی ہے. ہم، اگر آپ سمجھتے ہیں چلیں نا کہ وہ تو آپ کے دیکھیں. پاس رسول اللہ کے رسول ہونے کا ثبوت ہے قرآن اور فلاں اور ڈمکاں, تو کرسچنس کے پاس عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی آپ سے زیادہ ثبوت ہے. جن چیزوں کا آپ ثبوت کہہ رہے ہیں نا, وہ دعوے ہیں, وہ ثبوت نہیں ہے. جنت جہنم کی بات بھی جو ہے نا, وہ آپ سے پہلے لوگ, رسول اللہ سے پہلے لوگ بتا گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو دیکھیں ہمارا تو کلیم ہی یہی ہے نا کہ انسانیت کے پاس جو پہلا دین آیا تھا حضرت آدم کے پاس, وہ دین الہی آیا تھا, تو یہ تو یہ انسانوں نے کلیم اپنی بھی جھوٹ ہے ویریشنز نا, کرتے ڈفرنٹ ریلیجن بنائے. تو یہ کلیم بھی جھوٹ ہے نا. اس کلیم کا ثبوت کیا ہے؟ سر وہ تو پھر ہر چیز آپ ہی سے جو ہماری پہلے ہر چیز لوگ پہ تھے, ڈاؤٹ. نہیں ڈاؤٹ, ہر چیز پہ ڈاؤٹ اس لیے ہے کیونکہ کسی چیز کا بھی ثبوت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہو تو تو ہم وہ مان لیں. اب وہ تو بہت سارے ہسٹورین ہیں, وہ تو ان کو تو افلاطون پہ بھی ڈاؤٹ آیا تھا, وہ بندہ تھا بھی نہیں تھا. بہت ساروں کو شیکسپیئر پہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ اس کے نام سے کسی اور نے لکھ کے ڈرامے میں شیکسپیئر تھا بھی نہیں تھا. وہ تو ہم ڈاؤٹ کرنے بیٹھیں گے تو ہر چیز پہ پھر ڈاؤٹ فل ہوتی چلیے. اب ہم یہی کرتے آپ ہیں نا کہ جو میکسیمم انکلینیشن جس طرف ہے, جو میکسیمم لوگ بلیو کرتے ہیں سینہ بسینہ, جو دوسرے لوگوں سے سنا ہم چلیں, اسی پہ بلیو کرتے ہیں. شیکسپیئر نے جنت اور جہنم کے دعوے کیے تھے. نہیں کیے تھے, بٹ میں کہنے کا مقصد ہے نہیں تو ہسٹورینس تو اس اگر بات پہ اس بھی نے بھی ڈاؤٹ کیا, اٹھاتے ہیں. اگر شیکسپیئر نے بھی کیے ہوتے تو میں اس کو بھی جھوٹا کہتا. اگر آئنسٹائن نے بھی جنت اور جہنم کا دعویٰ کیا ہوتا نا, میں اسے بھی جھوٹا کہتا. نیوٹن نے کیا ہوتا تو میں اس کو بھی جھوٹا کہتا. قبر کے عذاب کے بارے میں اگر ردرفورڈ نے کہا ہوتا نا, تو میں ردرفورڈ کو بھی جھوٹا کہتا. آپ کے رسول اللہ کو ایکسیپشن نہیں ہے, یا بائبل کو ایکسیپشن نہیں ہے. ہیری پوٹر کی کتاب اگر یہ کہتی ہے نا ہاگورٹس ہے تو یہ اور ولڈمورٹ تھا, نہیں سن لیں بات نا, ولڈمورٹ تھا, ٹھیک ہے, تو اس کی ویلیو بھی بائبل جیسی ہے, قرآن جیسی ہے, کہ دعوے بہت سارے ہیں, مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ہیری پوٹر کی کتاب یہ انسسٹ نہیں کرتی کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے. اس لیے آپ رسول اللہ کو شیکسپیئر سے کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ شیکسپیئر اپنی کسی بھی بات پہ یہ نہیں کہتا کہ میری بات کی بیس پہ مجھے فالو کرو, میرا کلمہ پڑھو. اس لیے جو آپ ایکویلنس دے رہے ہیں نا, وہی فالس ایکویلنس ہے. یہ جھوٹ, یہ ایک منطقی بےایمانی ہے, بلکہ کافی سٹوپڈ سی بات ہے کہ آپ شیکسپیئر کو یا پلیٹو کو یا فلاں کو رسول اللہ سے کمپیئر کر رہے ہیں, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ آخری نبی ہے, اس کی باتوں کو مانو گے تو جنت اور جہنم میں جاؤ گے. ان میں سے کوئی بھی اپنے فالوورز کو یہ نہیں کہتا کہ دوسرے کا جا کے سر اڑا دو, دوسرے سے جزیہ لو, دوسروں کو اوپر حملے کر کے ان کو لونڈی غلام بنا لو. اس لیے آپ رسول اللہ کو ان سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. سمپل سی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ کی مورل سائیکالوجی پہ شیکسپیئر کا وہ اثر ہے جو محمد کا ہے؟ نہیں ہے ہی نہیں. تو پھر ہم شیکسپیئر کو تو ویسے جج بھی نہیں کریں گے نا, وہ ہسٹری میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ تو کوشچن اتنا کوئی امپورٹنٹ ہے ہی نہیں ہے. اگر نہیں بھی کرتا تو کوئی دوسرے کا گلا نہیں کاٹے گا اس بات پہ. یہ باتیں ہیں, صرف سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, جو جہاں تک یہ گلے کاٹنے والی بات ہے, یہ دیکھیں یہ تو ہمارے جو ریلیجن کے اسکالرز ہو گئے, ان لوگوں کی انٹرپریٹیشنز کے لیں, یہ کہہ لیں. اور جہاں تک میرا آئیڈیا, جو آپ لوگوں کے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں, ایتھیسٹ ہو گئے یا ایکس مسلمز ہو گئے, ایکس کرسچنز ہو گئے, وہ رادر میرے خیال سے وہ علماء کی وہ انٹرپریٹیشن سے منحرف ہو کے آتے ہیں, کہ رادر وہ اس چیز سے باغی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ انٹرپریٹیشن سیم آپ علماء لائک کی نہیں ٹھہریں. اب آپ نے علماء کی انٹرپریٹیشن کا نام لے لیا, تو جلالین اور ابن کثیر کی تفسیریں پڑھیں تو اس میں گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا بھی ہے, مرتد کی سزا موت بھی ہے, تو ہومو سیکشلز کو بلڈنگ سے گرانا بھی ہے, تفسیروں میں لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکالرز کو چھوڑ کے, تو بھائی ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اسکالرز کو پڑھ کے بتا رہے ہیں, چھوڑ کے نہیں بتا رہے, یا اسکالرز کی وجہ سے بدزن نہیں ہوئے. اسکالرز نے تو وہی کہا ہے جو ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کوئی اپنے سے تو بات بتائے, کوئی بات ایسی نہیں ہے آج تک میں نے اسلام کے بارے کی جو میں نے اپنے سے بتائی ہو. سب کچھ آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ سر تن سے جدا والی بات غلط ہے,
تو بھائی سر تن سے جدا والی کتاب اگر باتیں اگر غلط ہیں تو پھر وہ آپ کی تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے ایک بندے کا گلا نہیں کٹوایا، رسول اللہ نے سینکڑوں لوگوں کے گلے، ایک تو وار سچویشن ہے جس میں ہزاروں کے گلے کٹے ہیں، مگر نان وار سچویشن میں بھی رسول اللہ کی بات سے سینکڑوں کے گلے کٹے ہیں کم از کم۔ اور صرف چلیں یہ مرد ہی ڈسکشن مردوں کے نہیں کٹے، عورتوں کے بھی کٹے ہیں۔ وہ عورتیں جو کہ نہتی تھی، جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، جن کے منہ میں زبان بھی آدھی تھی، ان کے بھی گلے کٹے ہیں۔ اور اس بات کو کوئی عالم کوئی بھی جو ہے نا غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہے، میں نے نہیں لکھی ہے۔ یہ آپ اپنی کتابیں ٹھیک کر لیں یا ہم سے اس بات کو کہنا بند کر دیں کہ ہاں جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اپنے پاس سے کر رہے ہیں، نہیں، ہم آپ کی کتابوں سے کر رہے ہیں۔ چلیں یہ تو ہماری ڈسکشن اور لمبی ہو جائے گی، چلیں اس پہ یہ بتائیے گلیکسیز جو ہیں ہماری، تو آپ اتنی لمبی گلیکسیز ہیں، اتنی واسٹ جو یونیورس ہے، تو اس کا کیا پوائنٹ ہے، اس کا کیا پرپز ہے، کیوں وہ جو انرجی ہے وہ اسی طرح پھیلتی چلی گئی، گیسز وہاں پہ وہ سورج کے ہیلیم اور ہائیڈروجن کے دھماکے ہو رہے ہیں، کیوں ہماری گلیکسیز پہ لائف ہے، کیوں دوسرے اس پہ نہیں ہے، کیوں اب جو اسپیس میں جو دوسرے ستارے ہیں وہ اب کیوں نہیں ٹکرا رہے، جس طرح ڈائناسور کی ایج پہ وہ ٹکرا گئے، پورے ایکسٹینڈ ہو گئے ڈائناسورس، اب کیوں نہیں ہو رہا، اور کیا پوائنٹ ہے اس چیز کا سارا، اور پھر ہم لوگ کیوں اس تو دنیا پہ آپ یہ سروائیو کر سمجھتے رہے ہیں۔ ہیں کہ بھائی یونیورس میں زندگی بہت کم جگہوں پہ ہے، مارس پہ زندگی نہ ہونا نہیں ہے نا، تو مارس پہ اگر میں آج مارس پہ چلا جاؤں، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پہ زندگی ہونا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی نے سب کچھ صحیح بنایا ہے، تو اگر میں مارس پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں تو پھر مجھے کہنے کا یہ رائٹ ہوگا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں فرض کریں یہاں سے الفا سینٹوری کے پاس چلا جاؤں، الفا سینٹوری کے پاس جتنے سیارے ہیں ان میں کوئی بھی لائف نہیں ہے، تو پھر مجھے کہنے کا رائٹ ہوگا کہ کوئی خدا نہیں۔ آپ کی لاجک آپ پہ الٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زمین پر زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہے، تو پھر مارس پہ زندگی نہیں ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سولر سسٹم میں زمین جو ہے نا وہ سولر سسٹم کا 0.000 بھی نہیں ہے، تو سولر سسٹم میں تو زندگی ہے ہی نہیں ہے، پھر اتنی کم زندگی ہے یہ تو۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے خدا اتنا سٹوپڈ کیسے ہو سکتا ہے کہ سولر سسٹم میں زندگی، آپ کو زندگی کے لیے ایک زمین کے سائز کا پلانٹ چاہیے تھا، تو اتنا بڑا سولر سسٹم پھر کیوں بنا دیا؟ تو سٹوپڈ ہوا خدا تو پھر۔ بھائی اگر مجھ سے پوچھو، میں ایک مستری ہوں، میں نے مکان بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو میں پوری زمین کا رقبہ گھیر لوں گا ایک مکان بنانے کے لیے، یا میں اتنا ہی رقبہ گھیروں گا جتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ساری گیلیکسیز ہیں تو ہمارے خدا نے بنائی، پہلی تو بات یہ کہ بدوؤں کے خدا نے نہیں بنائی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ثبوت دیں گے کہ یہ ہمارے خدا نے بنایا تو تب ہم مانیں گے کہ آپ کے خدا نے بنایا۔ جب تک آپ ثبوت نہیں دیتے تب تک ہم اس بات کو ماننے کے لیے آزاد ہیں کہ یہ کسی نے نہیں بنایا۔ جس دن آپ ثبوت دے دیں گے اس دن ہم مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ ثبوت نہیں دیتے، آپ لوگ یہ بچکانا بات ہے کہ آپ ہم پہ یہ انسسٹ کریں کہ نہیں ہمارے پاس ثبوت تو نہیں ہے، بس تم مان لو کہ ہمارے خدا نے بنایا۔ بھائی آپ ثبوت دے دیں تو ہم مان لیں گے، بہت آسان سی بات ہے۔ تو ثبوت بارے ثبوت آپ پہ ہے، بارے ثبوت آپ پہ ہے، ہم پہ نہیں۔ یہ آپ نے تو شارٹ ہماری طرف ہی چلے پھینک دیا ہے وہ، کیا لیکن کیا ثبوت اگر ہمارے پاس نہیں ہے، خدا کے ہونے کا، تو سالڈ ایویڈنس تو آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے خدا کے نہ ہونے کا، ہمیں سائنس نے بھی ضرورت کوئی نہیں ہے ایسا نا، ایویڈنس نہیں دیا کہ ہاں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے نا، کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اقرار کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فلسفے اور منطق کا اصول ہے، پہلا اصول ہے کہ ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے جو منوا رہا ہوتا ہے۔ اب ایک سمپل سی بات ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ایک کیتلی ہے ہوا میں تیر رہی ہے، خلا میں زمین کے گرد گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک کیتلی ہے ہوا خلا میں زمین کے گرد گھوم رہی ہے، تو میں نے یہ دعویٰ کیا، تو اب میں آپ کو کہوں کہ اس کیتلی پہ ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر آپ کے ساتھ زبردستی کی نہیں جا سکتی کہ آپ اس کیتلی پہ ایمان لیں جب تک میں آپ کو ثبوت نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور فرض کریں کہ آپ کو میں نے کہا کہ وہ کیتلی ہے اور آپ کہہ رہے ہو وہ کیتلی کا ثبوت دو، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیتلی کا ثبوت تم دو۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ کیتلی کا ثبوت تم دو، تو یہ بات آٹومیٹکلی ڈن ہو جاتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ ثبوت بجائے کہ میں دینے کے میں نے آپ سے مانگنا شروع کر دیا۔ کیونکہ اگر واقعی میرے پاس کیتلی ہوتی نا اور مجھے پتا ہوتا کہ کیتلی ہے
تو میں آپ کو اس کی کوئی تصویر دے دیتا, کوئی ریڈار ایسا بنا کے دکھا دیتا کہ ہاں بھائی وہ دیکھو ادھر تیر رہی ہے اخلاق. ٹھیک ہے, جب میرے پاس نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی ریڈار ہے, کوئی بھی ثبوت میں آپ کو نہیں دے سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں ثبوت نہیں دوں گا, آپ دیں ثبوت مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, تو یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہوتا ہے, سیدھا سیدھا جھوٹ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اسی لیے میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ ثبوت دیں کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں ثبوت دوں کہ خدا نہیں ہے, یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اصل میں اگر آپ کے پاس ذرا بھی ثبوت ہوتا نا تو آپ میرے منہ پہ ثبوت مارتے اور کہتے ہیں یہ لے ثبوت پڑا ہے بھائی لے لو. تو یہ ہوتی سیدھا سیدھا منطق کی زبان میں اس بات کو سیدھا جھوٹ کہا جاتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ثبوت دیں جی, نہ ہونے کا ہم نہیں دیں گے. بارے ثبوت کو جیسے ہی بندہ ریجیکٹ کرتا ہے نا, یا برڈن آف پروف کو جیسے ہی بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا آپ دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہا ہے, اس کی کوئی اور لاجیکل ریزن ہی نہیں ہوتی. جی چلے, آپ کا پوائنٹ آئی گیس پہ میں تھوڑا ورک کروں گا. دوسرا مجھے ڈسکس کرنا چلیں ٹھیک ہے. تھا, آپ لاسٹ ویک بات ہوئی تھی تھم نیلز کے حوالے سے, تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ان تھم نیلز کی وجہ سے آپ کی جو ریچ ہے وہ پاکستان جیسے ملک میں وہ کم ہو رہی ہے, جیسے وہ وہاں پہ وہ یار لگ رہی ہے آپ کا پاکستان جیسے ملک نے تو کبھی بھی خوش نہیں ہونا بھائی, پاکستان جیسے ملک نے کبھی بھی خوش نہیں ہونا. پاکستان جیسا ملک روز میری ویڈیوز بلاک کرتا ہے. پاکستان جیسے ملک کو یہاں اس طرح مجھے کسی کو خوش کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. جس ویڈیو کا آپ کی تھمبنیل بالکل ٹھیک ہوتا ہے, ٹائٹل بالکل ٹھیک ہوتا ہے, پاکستانی گورنمنٹ وہ بھی بلاک کر دیتی ہے. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھمبنیل آپ کی مرضی کے مطابق لگاؤں گا, میں نے پچھلی بار ہی آپ کو بتا دیا تھا میں نہیں لگاؤں گا. آپ کو نہیں, تکلیف ہوتی ہے, ہونی چاہیے تکلیف. اب آپ کا میسج بھی تو نہیں پہنچ رہا نا. اب جیسے فار ایگزامپل یار آپ سال پہلے میرے میسج کی آپ فکر نہ کریں, آپ نہ فکر کریں, اس کی فکر آپ کو کرنے کی نہیں ضرورت نہیں ہے, وہ میں کر لیتا میں ہوں. آنیسٹلی بتا رہا ہاں ہوں, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کو آپ میری نہیں آپ نہ فکر نیت کریں پہ نا, غور میں نے آپ کو کیجیے. کہہ دیا, میں نے آپ کو کہہ دیا, کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نہیں میسج دیکھیں, کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بھی دیکھتا نا تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے, نہ دیکھے. ٹھیک ہے, نہیں جیسے میں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے تو ویڈیوز بنا نہیں رہا, تو وہ تو روئیں گے ہی, چاہے میں بڑے تمیز سے بھی بات کروں گا تب بھی روئیں گے. نہیں, اس لیے ہمارا روتے رہے جو تو میرا اچھا ہے. پرپز ہے, میں جو بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں. میں سال پہلے میں پاکستان میں تھا, تو میری جو آپ سے جو چینل آیا تھا وہ پاکستان سے ہی میرا انٹروڈکشن. اب تو میں پاکستان میں نہیں ہوں, تو اگر میں ابھی ہوتا تو شاید میں آپ کی اتنی میری ریچ نہیں ہوتی, میں آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. ضروری اس لیے ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے علماء بھی اس پہ کام کریں, کیونکہ ابھی تک ہمارے حال یہ کہ وہ جو دیوبندی ہیں جن کو ہم چندے دیتے ہیں, بریلوی ہیں, جو بھی ہمارے سیکٹس ہیں, کروڑوں اربوں کا چندہ جا رہا ہے, وہ اس پہ کام ہی نہیں کر رہا, آپس میں ایک دوسرے کو کافر کرنے میں لگے. تو جیسے آپ لوگوں کے جب کوشچنز آئیں گے, جب یہ پبلک میں نکلیں گے, تو وہ اس پہ کام کریں گے, اور پھر ایک آپ کے کاؤنٹر میں کوئی اسٹرانگ وہ نیریٹو آ سکے. اب مجھ جیسا بندہ تو اتنا جس کے بعد نالج نہ ہو تو اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا. تو اس لیے بھی ضروری ہے نا, کاؤنٹر تاکہ دوسری پارٹی کریں کی تک بھی کاؤنٹر, اس سے کیا فرق پڑتا ہے مولویوں کو اور تھم نیل سے اتنا پرابلم, تھم نیل کی وجہ سے کاؤنٹر کرنے سے کوئی نہیں رکے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اوکے بھائی, ہم اپنا راستہ کیوں بدلیں, ہم تو نہیں بدلیں. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. کسی کو لگتی ہے بری تو لگے, میں تو کہتا ہوں لگے برا, کیونکہ یہ تو وہ قوم ہے جو کہ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھول جائے تو اس کو قتل کرنے آ جاتے ہیں. تو میرے تھم نیلز یا میری ویڈیوز سے تو ان کو تکلیف ہونی ہے, تو ہوتی رہے, اچھی بات ہے بلکہ ہو, تاکہ ان کا شاید کو ٹالرنس لیول تھوڑا جو ہے نا اوپر جائے. چلیں, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.